اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قوم عاد کو بھی تباہ کیا، قوم سمود کو بھی تباہ کیا، فرعون کو بھی، اور اس سے پہلے بھی بہت ساری بستیوں کو ہم نے الٹ دیا۔ کیوں؟ فعصوا رسول ربہم، ان کا جرم کیا تھا اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کی، اللہ کے بھیجے ہوئے سفیر کی نافرمانی۔ اللہ اپنے بندوں سے بات چیت کرنے کے لیے اپنے نمائندوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں اور اس پر دلائل قائم کر دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگ نہیں ہیں۔ ایک عربی میں کہتے ہیں دلیل، اور ایک چیز ہے برہان۔ برہان کا مطلب ایسی مضبوط دلیل کہ اس کا انکار ممکن ہی نہ ہو، اور قاطع کہتے ہیں بہت ہی مضبوط۔ تو جو سچے پیغمبر ہوتے ہیں نا، جو سچے پیغمبر، کیونکہ وہ میسنجر ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کے ذمے لازم ہے کہ اللہ ان کے برحق ہونے پر برہان نہیں، دلیل نہیں، بلکہ دلائل بھی نہیں، بلکہ برہان بھی نہیں، بلکہ براہین۔ براہین برہان کی جمع ہے، اور براہین بھی قاطعہ، یعنی ان کے برحق ہونے پر ایک دلیل نہیں بلکہ بہت سارے دلائل، بلکہ دلائل بھی نہیں برہان، اور برہان بھی نہیں بلکہ براہین، بہت سارے مضبوط دلائل، اور وہ بھی قاطع، ایسے دلائل کہ اس میں کسی کے پاس انکار کی مجال ہی نہ ہو۔ اتنے مضبوط دلائل اللہ پیغمبروں کے برحق ہونے کے قائم کرتے ہیں، پھر جا کے ان پیغمبر کا ہر قول یہ لوگوں پر حجت ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی بڑا سفیر ہوتا ہے نا، تو اس کے پاس آپ کتنی بڑی پوسٹ پر ہونا تو آپ کے ڈاکومنٹس اتنے ہی مضبوط ہوں گے، آپ کے ڈاکومنٹس اتنے مضبوط ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں سفر کرنا چاہتے ہیں، سادہ نکاح نامہ چلے گا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، یعنی ملک کے اندر ہی کہیں ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں، بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہی نادرہ کا فارم چاہیے، ڈاکومنٹ تھوڑے کیا ہو گئے، مضبوط ہو گئے۔ بھائی وہ ایک علامت ہے کہ بھائی آپ کی گورنمنٹ نے آپ کا پراپر اندراج کر لیا ہے۔ آپ کسی غریب ملک میں رہتے ہیں، جس ملک کی عوام وہاں سے ویسے ہی بھاگنا چاہتی ہے، تو وہاں جعلی شناختی کارڈ بھی بہت چل رہے ہوتے ہیں، وہ ڈاکومنٹ بنانا آسان ہوتا ہے، حکومت کو پتا ہوتا ہے یہاں کوئی رہنا ویسے ہی نہیں چاہتا۔ لیکن ملک جتنا ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اسٹیبل ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اس ملک کی نیشنلٹی بھی مشکل، اور اس کے ڈاکومنٹ میں 2 نمبری کا امکان بھی، بولو نا بھائی، نہیں ہوتا۔ وہ بہت مضبوط ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، انگوٹھے بھی، آنکھیں بھی۔ سیکیورٹی کا بھی یہی نظام ہے۔ آپ سسرال جا رہے ہیں، سیکیورٹی کا کوئی سیٹ اپ ہے وہاں پہ کہ بم رکھ کے آ رہا ہے؟ حالانکہ اختلافات وہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں تو گولی کا کھوکھا لے جا کے بھی دکھائیں آپ، کیا خیال ہے؟ طبیعت سے تلاشی ہوگی آپ کی، یہ کیا نکل رہا ہے بھائی، تیری یہ بارود کی بو کیوں آ رہی ہے؟ تو وہاں بہت معیار آپ کا کیا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جگہ جتنی حساس ہوگی نا، تو سیکیورٹی کا معیار بھی اتنا ہی اونچا۔ تو آپ خوب سمجھ لو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ذمہ داری جن شخصیات کی ہوتی ہے وہ پیغمبر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے۔ تو ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ جس کا شریعت سے تعلق ہو، یہ خوب سمجھ لیں، پیغمبروں نے بعض باتیں ایسی کی ہیں جن کا دنیاوی زندگی سے تعلق ہے، وہ قول حجت نہیں ہوتا، خود حدیث سے یہ مضمون ثابت ہے۔ جو شریعت کی بات، تو وہ ساری انسانیت پر کیا ہے، وہ حجت ہے۔ اس کی خلاف ورزی ایسے جیسے کس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ اللہ کی۔ تو آپ بتاؤ ان کے ڈاکومنٹس کتنے مضبوط ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، جس سے یہ پتا چلے کہ یہ کس کے نمائندے ہیں؟ اللہ کے۔ ان کی ڈاکومنٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی غلط کا، جھوٹ کا امکان نہیں ہوتا، اور ایک دلیل اللہ ان کے برحق ہونے پر قائم نہیں کرتے، دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں۔ لیکن جس کی آنکھیں اندھی ہو جائیں نا، بصیرت کی آنکھیں، وہ تو جتنے بھی دلائل دیکھ لے، اس کی کھوپڑی میں بات نہیں آتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا نا، تو بنی اسرائیل کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ میرے پیغمبر ہیں، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ کون کہہ رہا ہے؟ میں۔ اتنے دلائل کے انبار لگائے ہیں۔ فرعون کے پاس بھیجا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ اچھا، 2 چیزیں ہوتی ہیں پیغمبر میں، ایک ان کے برحق ہونے کے معجزے، دوسرا ان کی تعلیمات۔
تعلیمات بھی ان کے نبی ہونے کی دلیل، جو تعلیمات وہ دے رہے ہوتے ہیں، اور بلکہ ہم یوں سمجھ لیں کہ تعلیمات اور عمل کو الگ کر لیتے ہیں۔ ایک ان کا کیریکٹر، وہ خود کیسے ہوتے ہیں، دوسرا ان کی تعلیمات، اور تیسرا ان کے معجزے۔ یہ تینوں چیزیں مل کے ان کے یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ سچے نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تو فرعون نے کیا کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ حالانکہ جو موسیٰ علیہ السلام کی باتیں تھیں نا، باتیں جو تعلیمات تھیں، وہ خود اس کی دلیل تھی کہ یہ غلط نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں ڈائریکٹ ایک ایسے شخص کا پہنچنا جس پر قتل کا کیس چل رہا ہو، نہیں آ رہی بات میرا خیال؟ بھائی کسی پر قتل کا کیس ہو، حکومت اس کو تلاش کر رہی ہو، گورنمنٹ کے اس کو پکڑو، اور قتل بھی انہوں نے جان کر نہیں کیا۔ بعض دفعہ انسان پہ خوف کا غلبہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے جان کر قتل کیا، میں چونکہ مجرم ہوں تو میں اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ بعض دفعہ توبہ اتنی تگڑی ہوتی ہے، لیکن قتل جان کر نہیں ہوا، غلطی سے ہوا ہے۔ اور پتہ بھی ہے کہ فرعون اس قتل کے بدلے میں دیت نہیں لے گا۔ اصولی طور پر تو دیت بنتی ہے نا جب آپ کسی کو جان بوجھ کر نہیں یار امام حنیفہ بڑے زبردست آدمی تھے۔ آج ایک دلیل اللہ نے امام حنیفہ کے قول کی دماغ میں ڈالی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نظر میں اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے اور ایسے آلات سے قتل کرے جو قتل کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں تو قصاص نہیں ہے، دیت ہے۔ یہ اگرچہ موضوع سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، بھائی کسی بندے نے کسی کا ڈنڈے سے سر پھاڑ کے بندہ ہی مار دیا تو اس سے دیت لی جائے گی، قصاص۔ یہ شبہ عمد کہلاتا ہے، اس میں شبہ ہے۔ اب بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، بندے نے یعنی اس کا مطلب جب گولی سے مارو گے تو سزا ملے گی، ڈنڈے سے مارو گے تو سزا نہیں ملے گی۔ بھائی وہ کہتے ہیں ڈنڈے سے مارنا، اس میں یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں اس کی نیت مارنے کی تھی بھی کہ نہیں تھی۔ اور یہ سب سے بڑی دلیل موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، مکہ مارا بندہ کلٹی ہے بھائی، تو موسیٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ قصاص نہیں بنتا تھا، اس دور کے لحاظ سے بھی نہیں بنتا تھا۔ بھائی مارنے کی نیت نہیں، تو مکہ اس کی علامت ہے کہ مارنے کی نیت نہیں تھی۔ ہاں اگر کوئی قاتل اعتراف کرے کہ میں نے ڈنڈا اس کے سر پہ مارا ہی قتل کی نیت سے تھا، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اس لیے امام حنیفہ کہتے ہیں کہ آلہ جارحہ سے کوئی کسی کو قتل کرے گا تو قصاص لیا جائے گا۔ آلہ جارحہ سے قتل نہیں کیا تو یہ شبہ پیدا ہو گیا ہے، اور جب شبہ ہوتا ہے نا، شبہ کا فائدہ ہمیشہ مجرم اٹھاتا ہے۔ عدالتوں میں بھی قانون ہے کہ جب بھی شبہ ہوگا تو اس کا فائدہ کون ہوگا؟ جرم ثابت کرنے کے لیے نا پورے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ذرا بھی شبہ نہ ہو، تو سزا تو ملے گی اس کو، لیکن قصاص والی نہیں ملے گی۔ تو خیر، تو موسیٰ علیہ السلام، اب آپ دیکھو کہ فرعون کے لیے اتنا کافی تھا کہ ان پہ قتل کا کیس ہے، میں نے مشورہ کیا تھا کہ میں ان کو قتل کروں گا، یہ ملک سے چلے گئے، کئی سالوں کے بعد، کم سے کم 12 سال کے بعد یہ واپس آ رہے ہیں کم سے کم۔ تو ایسے میں تو انسان جب واپس آتا ہے تو چپکے سے کہیں جا کے ٹھکانہ لگا کے زندگی گزارنا شروع کر دیتا۔ کبھی بھی وہ اس گورنمنٹ کے پاس، اس بادشاہ کے پاس نہیں جائے گا جس بادشاہ کی نظر میں آپ موسٹ وانٹڈ ہیں۔ یہ خود ایک بہت بڑی دلیل تھی کہ واقعی ان کو کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ نے نہ بھیجا ہوتا خود سے انسان ایسے کام نہیں کرتا۔ لیکن فرعون کی کھوپڑی میں بات، اور میں یہ فرعون کی جو مثالیں دے رہا ہوں نا، یہ فرعون کو سمجھانے کے لیے نہیں دے رہا یا فرعون کو شرم دلانے کے لیے۔ آپ کہیں گے یا مسلم صاحب کیا فرعون کی باتیں لے کے بیٹھ گئے؟ چلو بھائی شکر ہے مائک کھل گیا، دوبارہ بند ہو گیا تھا نا۔ تو یہ میں فرعون کو سمجھانے کے لیے نہیں، کم ہو گئی ہے آواز، ولید کو بلائیں، اس نے ایک دفعہ مائک ٹھیک کیا تھا، زندگی بھر کے لیے وہ پھنس گیا ہے۔ جو ایک دفعہ مائک ٹھیک کرتا ہے اس کا مطلب وہ ٹھیک کر سکتا ہے، اس کو بلاؤ بھائی، یہ مائک کو کیا ہو گیا۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، وہ کسی اور کے ذمہ لگا دیں یار، پیچھے کوئی بندہ کھڑا ہو نا آپ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو میں سمجھا رہا ہوں نا، یہ میں اپنے آپ کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے، ہم فرعون نہیں ہیں لیکن حرکتیں ہماری فرعون سے کم نہیں، ہم بھی نہیں بات کو سمجھ پا رہے ہیں، ہم سب انتظار کر رہے ہیں مرنے کا۔ ہمارے ہاں بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اس سمجھ میں آ گیا بھائی شریعت صحیح کہہ رہی ہے، عقل بھی کہتی ہے، شریعت بھی کہتی ہے، لیکن وہ اپنی بدعملی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، غور ہی نہیں کرتے اس پہ بیٹھ کے۔ تو خواہشات کی غلامی، خواہشات کے پیچھے چلنا انسان کو ایسے تباہ و برباد کرتا ہے جیسے فرعون کو تباہ و برباد کیا۔ فرعون کیوں بات نہیں سمجھنا چاہ رہا تھا، غور ہی نہیں کر رہا تھا؟ اسے پتا تھا کہ اگر میں نے مان لیا کہ واقعی اللہ نے بھیجا ہے تو پھر مجھے ان کو فالو کرنا پڑے گا، میں جو قوم کا بڑا بنا ہوا ہوں، باپ بنا ہوا ہوں، یہ عہدہ مجھ سے ختم،
اور آج بھی یہی ہے، آپ جب تک دین کو فالو کر رہے ہیں جب تک آپ کا نہ مال کا نقصان ہو اور نہ عزت کا نقصان ہو. جہاں یہ دو نقصان ہونا شروع ہو گئے وہاں انسان شریعت کو فالو نہیں کرتا. تو ہم اور آپ کی بھی یہی حالت ہے. تو علماء کہتے ہیں اس کا حل یہ ہے، وہی حل ہے جو فرعون میں ایک درباری تھا فرعون کا، جو مومن ہو گیا تھا لیکن ایمان چھپایا ہوا تھا. اس نے جو فرعون کو سمجھایا نا، نصیحت کی، تو وہی بات ہمارے لیے بھی ہے. اس نے فرعون کو کیا سمجھایا؟ قرآن میں آتا ہے کہ رجل مومن، ایک مومن شخص فرعون. بھائی یہ سیٹی کی چیز جو آواز آ رہی ہے نا مائک سے، ولید بھائی اس کو ختم کریں اللہ کا واسطہ، بہت بہت دعائیں دوں گا آپ. ایک صاحب آئے آج کے میری جمعے کو دوسری شادی ہے، خاص دعاؤں کی درخواست، خاص دعاؤں کی درخواست. کہہ رہے ہیں ایک تو اس کی دعا کی درخواست ہے کہ ہو جائے، اس کا بھی لفڑا نہ پڑ جائے کوئی، کہہ رہے ہیں لفڑا پڑنے کا پورا چانس. دوسرا کہ اس کے بعد بھی میں سیٹ رہوں، ہنسی خوشی زندگی گزرے. تو میں نے کہا دعا کرنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی گی، تو کر لیں گے دعا، لگ رہے ہیں ہنسی خوشی زندگی. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں دوسری شادی والے سے، دو والوں سے یہ نہیں پوچھتا کہ خیریت ہے، میں یہ نہیں پوچھتا. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ برتھ ڈے کچھ کم ہوئے، یہ پوچھتا ہوں میں ان سے. یہ پوچھتے ہی نہیں کہ خیریت ہے، خامخواہ بیکار سے سوال ہے یہ پوچھتا ہوں کہ کچھ جھگڑا کنٹرول میں ہوا، خیریت ویریت گئی. تو لیکن مرد قلندر ہے، کر رہا ہے، اچھی بات ہے ماشاءاللہ. تو اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی یہ پہلی دلیل کافی تھی نا. موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ کس کے دربار میں پہنچے ہیں؟ جیسے ہی مدین سے مصر آئے تو سیدھا کہاں؟ فرعون کے پاس. ارے بھائی جو آدمی موسٹ وانٹیڈ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ حکومت کے پاس نہیں جاتا، اس کو تو ڈر ہے مجھے پکڑ کے قتل کریں گے، اور جا کے نصیحت کر رہے ہیں. یہ تو اور بڑا مسئلہ ہو گیا ہے بھائی. اگر گئے ہوتے ایکسکیوز کرنے کے لیے، بھائی 12 سال بھول بھلیا ہو گئے، کچھ کمپرومائز کرتے ہیں اور کچھ جوڑ توڑ کر کے کچھ معذرت چاہتا ہوں، آپ کا غصہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا ہو، میرا جو مکے میں پاور تھی وہ بھی اب آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں ویسی نہیں رہی. اول تو وہ تو اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہوگی، لیکن ایک مثال ہے. فرعون کو یہ خطرہ ہوگا نا کہ دوبارہ بھی کسی کو مکہ لگا سکتے ہیں، تو یہ تو بندے ہی روزانہ ہول سیل کے حساب سے مرتے رہیں گے. تو بھائی میں یہ ایگریمنٹ کر لیتا ہوں آئندہ کسی کو تھپڑ نہیں لگاؤں گا، ٹھیک ہے نا. تو بہت کچھ ہو سکتا تھا. جاتے ہی فرعون کے دربار میں جا کے کہنے لگے کہ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ. میں اور میرا بھائی ہارون اللہ نے بھیجا ہے ہم دونوں کو. کتنا بڑا دعویٰ بھائی، ہم دونوں کو کس نے بھیجا ہے؟ دیکھو میرے پاس لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، میں اکثر بھاگتا ہوں لوگوں سے نا، ملاقات کا ٹائم نہیں دیتا. تو جو زبردستی ملنا چاہتا ہے وہ پھر اپنے ریفرنس بتاتا ہے. مجھے حضرت دامت برکاتہ نے بھیجا ہے. اب میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں یار وہ حضرت جی تو بڑے آدمی، ہم کیسے روکیں یار. مجھے فلانے نے بھیجا ہے، مجھے ٹمکانے نے بھیجا ہے. آج میں ملاقاتیں کر کر کے تھک گیا، تو جب میں اٹھنے لگا نا، بالکل جب میں تھک گیا تو میرے بڑے بھائی کا فون آیا، فلانے ملنے کے لیے آ رہے ہیں آپ سے. میں نے کہا بھائی میں تھک گیا ہوں لیکن بڑے بھائی ہیں تو انہوں نے بھیجا ہے تو اب ملو بھائی. بڑے بھائی کو کیسے آدمی منع کرے. تو جیسے جیسے کسی کا مقام مرتبہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے وہ کسی کو بھیجے گا تو آپ کو اس سے ملنا پڑے گا. بھائی وزیر اعظم نے بھیجا ہے اس کو، پولیس نے بھیجا ہے، ایس ایچ او صاحب نے بھیجا ہے. تو یہ ریفرنس لوگ کیوں دے رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کے باپ کو بھی اب ملنا پڑے گا کیونکہ اس کو تھانے ایس ایچ او نے بھیجا ہے، اس کو فلاں نے بھیجا ہے. تو فرعون کے پاس، جب ہم جیسوں کے پاس ٹائم نہیں ہے تو فرعون کے پاس ٹائم ہوگا ملنے کے لیے، کسی کی بات سننے کے لیے؟ بولو نا. اچھا میں اب لوگوں کو بالفرض بھگا رہا ہوں، بھائی تجھے ایس ایچ او نے بھیجا ہے، تجھے بریگیڈیئر صاحب نے بھیجا ہے، تجھے وزیر اعظم نے بھیجا ہے، تجھے فلاں بزرگ نے بھیجا ہے، میں نہیں مل رہا. لیکن بندہ کہے اس کو اللہ نے بھیجا ہے، اس کو کس نے بھیجا ہے؟ نبوت کا تو اب دروازہ ہی بند ہو گیا نا، اب تو یہ امکان نہیں ہے. لیکن جب نبوت کا دروازہ کھلا ہوا تھا یا بالفرض ابھی کھلا ہوتا، پھر کوئی بندہ نوک کرتا اور میں کہتا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مجھے کسی بڑے نے بھیجا ہے. بھائی کس بڑے نے بھیجا ہے یار؟ مجھے وزیر اعظم، میں نہیں ملتا بھائی، وزیر اعظم نے بھیجا ہو یا ایس ایچ او صاحب نے بھیجا ہو، وہ کہے جی آپ کے نانا نے بھیجا ہو، بھائی میں نہیں مل، بالفرض کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے. اگر وہ یہ کہے مجھے کس نے بھیجا ہے، ارے تو چکر میں پڑے گا نہیں آدمی. اب تو امکان نہیں ہے نا کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے ہیں ہارون علیہ السلام کو لے کر، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے مجھے مدین کے بادشاہ نے بھیجا ہے، میں اس سلسلے میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا، مجھے علاقے کے آپ کے ناظم نے بھیجا ہے.
کہ جا کے ڈائریکٹ ایکسکیوز کر کے آ جاؤ تو جان بخشی ہو جائے گی، ورنہ ناظم تو پکڑنے لگا تھا مجھے، اس نے بھیجا ہے، مجھے آپ کے وزیر نے بھیجا ہے، تو بھی فرعون سن لیتا نا، بھائی میرا وزیر حامان ہے تو بادشاہ لوگ اپنے وزیروں کا بھی خیال کرتے ہیں نا، عثمان بھائی نے بھیجا ہے، یہ بھی تو ہوتا ہے نا، مجھے لوگ ملتے ہیں مفتی صاحب عثمان بھائی نے مجھے، تو میں مل لیتا ہوں، بھائی ہمارے بندے نے بھیجا ہے، اس کو کیا کریں، ورنہ تو ہم نے عثمان کو ٹوپیاں کرانے کے لیے رکھا ہوا ہے، عثمان بھائی کو، لیکن بعض دفعہ وہ بھیج رہے ہوتے ہیں بھائی ملے ان سے، تو نہیں ٹوپیاں کرانے کے لیے نہیں رکھا، ویسے ہی وہ خود سے کرا رہے ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں نا کہ یہ خام خامے ٹائم نہ ویسٹ کرے کوئی بندہ۔ تو اب وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے بھیجا کس نے، فرعون کے وزیر حامان سے میرا تعلق ہے، تو فرعون پھر بھی سنتا، ہاں بھائی میرا وزیر ہے یار، اب ان لوگ کا خیال، جیسے بادشاہ لوگ ولی عہد کا خیال کرتے ہیں، یار میرے بعد بنے گا یہ، تو اس کا بھی خیال کرو، حکومت میں بغاوت کا بھی خطرہ ہوتا ہے نا، چیف آف آرمی اسٹاف نے کوئی بندہ بھیجا وزیر اعظم کے پاس، تو وزیر اعظم سنے گا یار آرمی چیف سے خام خامے پنگے بازی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی اس نے بھیجا تو ملو نا، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا میں وزیر اعظم ہوں میں نہیں مل رہا۔ تو فرعون کو اگر موسیٰ علیہ السلام کہتے نا حامان نے بھیجا ہے تو بھی بٹھاتا، چلو بھائی بیٹھو بات سن، کیا بات ہے، ہارون علیہ السلام کو بھی بٹھاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی، خاطر تواضع کرتا ہے، یار میرے وزیر نے ہی اتنا خیال کیا تو بتائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا حوالہ دیا کہ اس سے بڑا حوالہ دنیا میں کوئی ہو سکتا نہیں ہے، کتنا ہی بیزی چل رہا ہو فرعون، کتنا ہی مصروف ہو، کتنا بڑا عہدہ ہو، اب فرعون کو بات سننا پڑے گی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذہانت سے کام لیا کہ بھری محفل میں گئے ہیں فرعون کے دربار میں، اکیلے میں نہیں گئے، جیسے ہم جب جہلم گئے نا بتا کے وہاں جا کے اعلان کیا میں آ رہا ہوں، چھپڑ میں نہیں گئے، وہ یہ چاہتے تھے کہ بیل بجاؤں، چھپڑ میں گھس کے بات چیت کر کے پتلی گلی سے نکل آؤں۔ چھپڑ میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو پکڑائی میں نہیں آتے کہ ہو کیا رہا ہے، تو کچھ کام اوپنلی کرنے پڑتے ہیں تاکہ دنیا، فرعون نہیں، میں اس کو فرعون نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ، فرعون موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا فرعون نہیں مانے گا، لیکن درباریوں میں سے تو شاید کوئی مان جائے، ہو سکتا ہے یہ خود مان جائے، نہیں مانے تو وہ تو کہیں گے نا کہ فرعون آپ کے سامنے ایک کھلے عام بات ہوئی ہے، اور کھلے عام یہ طے ہوا ہے کہ جادوگروں سے مقابلہ ہوگا۔ چھپڑ میں فرعون کہتا نا موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے کہ میں جادوگر تیرے مقابلے میں لا رہا ہوں، این وقت پہ پتلی گلی سے نکل جاتا، کسی کو کیا پتا چلتا، موسیٰ علیہ السلام کا ٹائم ضائع ہوتا، تو جو بات ہوگی اوپنلی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی پالیسی تھی۔ تو حوالہ کس کا دیا، انا رسولا ربکا، سورہ طٰہٰ اتنی مزے کی ہے، ایسا مزہ آتا ہے، انا رسولا ربکا۔ میری بھی تراویوں کی سورہ طٰہٰ جو ہے نا، تراویح میں سال جو میں نے پڑھی ہے، میری ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے، بہت سے لوگ مجھے کہتے رہتے ہیں تلاوت اپلوڈ کریں، تو وہ ہوئی بھی اپلوڈ، آپ چاہیں نا تو لکھیں گے ریسائٹنگ مفتی طارق مسعود اور وہ اس میں سورہ طٰہٰ لکھ دیں گے تو آ جائے گی، اس کا ترجمہ بھی ڈالا ہوا ہے ہم نے، بہت زبردست مضمون ہے۔ انا رسولا ربکا، اے فرعون ہم تیرے پروردگار جو تجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، تجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اس کی طرف سے اس کے میسنجر بن کے ہم تیرے پاس آئے ہیں۔ اتنا بڑا حوالہ دے دیا کہ اس سے بڑا ریفرنس کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے، یہ تو ایسے نہیں ہے لیکن یہ اس سے بھی بڑا حوالہ ہے، جنید جمشید کا بڑا بھائی ہے نا ہمایوں، وہ ملنے کے لیے آیا مجھ سے، ملنے کے لیے آئے تو میرے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے تھے نیچے، تو انہوں نے میرے بڑے بھائی کو کہا یار مفتی طارق صاحب سے ملائیں، ان کو نہیں پتا تھا میرے بڑے بھائی ہیں، تو بڑے بھائی نے کہا اچھا دیکھتے ہیں ابھی، تو پھر وہ تھوڑا سا نا اسٹائل میں کہہ رہے ہیں آپ کو پتا میں کون ہوں؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا آپ کون ہیں، کہہ رہے میں جنید جمشید کا بڑا بھائی ہوں۔ اچھا بھائی، میرے بھائی نے کہا آپ کو پتا ہے میں کون ہوں؟ نہیں پتا، کہہ رہے مفتی طارق مسعود صاحب کا بڑا بھائی۔ تو انا رسولا ربکا، ہم تیرے جو تجھے پالتا ہے نا، جو تجھے کھلاتا پلاتا ہے، جس نے تجھے حکومت دی، جو تیری پرورش کر رہا ہے، رب کہتے ہیں پالنے والا، جیسے ہم جانوروں کو پالتے ہیں، ایک ایک چیز کی کیئر کرتے ہیں نا، تو ایسے ہی انسانوں کا رب صرف خالق نہیں ہے اللہ، بلکہ کون ہے؟ رب ہے، وہ تو پالتا ہے، ایک ایک چیز کا خیال کرتا ہے، ساری ضرورت کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کی ہیں۔ تو اے فرعون تیرے رب نے ہم دونوں، یہ بھی کہہ سکتے تھے میرے رب نے، میرے رب نے، یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں میرے والد صاحب نے مجھے بھیجا ہے، سامنے والا ہو سکتا ہے عزت نہ دیں، میں کہوں آپ کے والد نے مجھے یہاں بھیجا ہے، تو اپنے باپ کا حوالہ سن کے آدمی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یار اس سے تو ملنا، میرے والد صاحب نے اس کو بھیجا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے میرے رب نے، تیرے رب نے ہم دونوں کو میسنجر بنا کے تیرے پاس بھیجا ہے۔ اور ہماری دعوت کی بنیاد کیا ہے؟ ایک تو رب تیرا بھی ہے، میرا بھی رب ہے، دوسری بات بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دے۔ آج کل جتنے بھی قائدین ہوتے ہیں نا، مصیبت میں سب پیچھے ہوتے ہیں، پبلک آگے ہوتی ہے۔
یہ خود اس کی علامت ہوتی ہے. یہ قائد قوم کے ساتھ خیرخواہ نہیں ہے, یہ خیرخواہ نہیں. ادھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے قائد بن کے آئے, نجات دہندہ بن کے آئے, سب سے پہلے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا. سب سے پہلے فرعون کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئے جا کے. تو پہلی بات موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ موسٹ وانٹڈ بنے ہوئے ہیں, مگر کتنے کانفیڈنس کے ساتھ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو گئے. فرعون چاہتا, عقل استعمال کرتا تو وہ کہتا کہ یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے, کیونکہ خدا کے بھیجنے پر ہی کوئی اس طرح اعتماد کے ساتھ آ سکتا ہے. جب تک خدا کی طرف سے گارنٹیاں نہ ملی ہوں اور خدا نے آرڈر نہ دیا ہو, خود سے آنا یہ حماقت ہے, یہ تبلیغ نہیں ہے. یہ بڑی دلیل تھی. اس کے بعد پھر فرعون نے کہا فمر ربکما یا موسیٰ, کون ہے رب بھائی, کس کی بات کر رہے ہو؟ اتنا بڑا مکالمہ ہوا ہے نا. قرآن نے اس مکالمے کو مختلف جگہوں پہ مختلف انداز سے بیان کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے ساتھ جو پہلی ملاقات ہوئی وہ بہت طویل ملاقات تھی, وہ چھوٹی نہیں تھی, وہ مختصر ملاقات نہیں تھی. شروع میں صرف دلائل اور دعوت چلتی رہی ہے. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى, وہ رب ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا, ہر چیز کو نیچر کے راستے پہ چلا دیا. ہر چیز جو مینجمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے. مینجمنٹ کسی مینیجر کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر یہ کائنات خود سے ہوتی, خود ہی چل رہی ہوتی, اس میں یہ مینجمنٹ تھوڑی ہوتی ہے. تو اب الٹ پٹا, میں نے اکثر مثال دیتا ہوں نا, گلاس ٹوٹتا خود بخود ہے, جڑ کبھی خود بخود نہیں سکتا. گلاس خود بخود نہیں جڑ سکتا. یہ انسان جڑ کے انسان کیسے بن گیا بھائی؟ آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, یہ پانی میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ ماں کے رحم میں پانی جاتا ہے اور اس میں آنکھیں اگنا, ناک اگنا, کان, دل, دماغ, جگر اگنا شروع, اور ادھر دنیا میں آیا اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام یہ مختصر لفظوں میں بتا رہے ہیں, انزل من السماء ماء, آسمان سے پانی برسا رہا ہے اور طرح طرح کے نباتات پیدا کر رہا ہے. پوری اللہ کی کبریائی بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. جب فرعون نے دیکھا نا, یہ تو اللہ کی, جب اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے نا, انسان پہ ایک اثر ہوتا ہے. یار رب تو کوئی اور ہے, اس کو تو ہم سوچتے ہی نہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, تبلیغ میں بڑا وقت لگایا انہوں نے, اب لگا رہے بھی رہے ماشاءاللہ. وہ بڑے لبرل قسم کے, بالکل ہی آزاد خیال تھے, نہ نماز نہ روزہ نہ. میں نے ان سے پوچھا آپ یہ ایک دم لائن پہ کیسے آ گئے؟ کہہ رہے یار ایک دفعہ میں مسجد سے گزر رہا تھا تو ایک تبلیغی بھائی بیان کر رہے تھے اللہ کی بڑائی, اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے. تو کہہ رہے ایک دم نا مجھے اثر ہونا شروع ہو گیا میرے اوپر کہ یار اللہ کے بارے میں تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. ہم تو ہر وقت فلاں کی گاڑی ایسی, فلاں کی بنگلہ ایسا, فلاں کا جائیداد ایسی, فلاں کی بزنس ایسا, فلاں کی بیوی ایسی. یہ بھی تبصرے ہو رہے ہیں آج کل, میری والی ایسی, اس کی ایسی, یہ بھی تبصرے آج کل نوجوانوں میں ہو رہے ہیں. اور بات شو مارنے کے لیے میری دیکھو کیسی, یہ بھی فیس بک پہ اپنی بیویوں کے ساتھ نا تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں, شو مارنے کے لیے بھی لگا رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ. دیکھو دوستوں کو سڑانے کے لیے. بے پردگی کا جو بڑا نقصان ہے نا, بہت بڑا نقصان, اس کا ایک بڑا نقصان جو لوگ بیویوں کی تصویریں وائرل کرتے ہیں, اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہو گیا ہے کہ اب خوبصورت بیوی بھی ایک شو مارنے کا ذریعہ بن گئی ہے. اس کا ان لڑکیوں کو نقصان ہو رہا ہے جن کی واجبی شکل ہے یا شکل میں کم ہے. پہلے ایسے ہوا کرتا تھا کہ یار ایک لڑکی کی شکل زیادہ اچھی نہیں ہے, خاندان اچھا چل وہی چلا لے. ایک لڑکی شکل اچھی نہیں ہے لیکن مالدار ہے, تو غریب کہتا تھا چلو سسرال کا کچھ نہ کچھ چھڑکاؤ ہمارے اوپر بھی ہوگا, کبھی وہاں جا کے اچھا کھا لیا کریں گے, اس بہانے اچھے پہ بیٹھ جایا کریں گے, صوفہ اچھا ہوگا نا سسرال میں تو اچھا صوفہ پہ بیٹھ جائیں گے, اچھا کھا لیا کریں گے اس بہانے کبھی. تو بہت ساری وجوہات سے جو لڑکیوں کی شکلیں اچھی نہیں تھیں یا بہت زیادہ اچھی نہیں تھیں, ان کی بھی شادیاں اچھے اچھے آدمیوں سے ہو جایا کرتی تھیں. لیکن اب نوجوان جب شادی کرتا ہے تو بیگم کی تصویریں اس کو ڈالنی پڑتی ہیں, تو اگر وہ اچھی نہ ہو تو دوستوں کی طرف سے اچھا رسپانس نہیں آتا. پہلا امیج ہی تصویر سے جاتا ہے. اس کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ان لڑکیوں کو جن کی شکلیں زیادہ خوبصورت نہیں ہیں. تو لوگ کمپرومائز نہیں کرتے کہ دوستوں سے ملانا ہے تو دوست کیا کہیں گے, یار کیا اٹھا کے لے آیا. عورت غریب آدمی سے شادی کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اب اس نے ملانا ہوتا ہے, اپنے ہسبینڈ کو بتانا ہوتا ہے اپنی فرینڈز کو میرے ہسبینڈ کرتے کیا ہیں. اگر یہ بتا دوں گی گولے گنڈے کی دکان ہے تو عزت ختم. تو وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کر رہی. لیکن یہ نوبت تو بہت کم آتی ہے کہ پوچھے کہ کیا کرتے ہیں. اس میں 2 نمبری بھی کی جا سکتی ہے. لکڑ کا کام کرتے ہیں یعنی مسواک بیچتے ہیں, لیکن اس کو آپ لکڑیوں کے, اس میں توریہ بھی ممکن ہے. لیکن جب آپ نے شکل دکھا دی دنیا کے سامنے, اس میں جھوٹ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے بیگم چھپانے کی چیز ہے, اس کو میرے بھائی گھر کی 4 دیواری میں چھپا کے رکھا کرو. اس کو اس کی فرینڈ سے تو ملاؤ, اپنے دوستوں سے بولتے کیوں نہیں نہ ملاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کلچر غلط ہے.
کہتے ہیں ہم براڈ مائنڈیڈ ہیں, ہماری وائف ان کی وائف سے ملنے, ٹھیک ہے, ہماری وائف ان سے اور ان کی وائف ہم سے, تو کیوں مل رہے ہو بھائی, چھوڑو یار, کوئی کرنے کا کام ہے. ہمیں براڈ مائنڈیڈ بنتے بنتے پورے کلچر کی ایسی کی تیسی. اس کے سائڈ افیکٹ بہت ہوتے ہیں ان چیزوں کے, وقتی نقصان نہیں ہوتے لیکن دیر پا نقصانات ہوتے ہیں جو بہت خطرناک ہوتے ہیں, اور عورت کو نقصان ہوتا ہے اس کا. بھائی کسی نے شادی کی, اس کی بیوی خوبصورت ہے, بدصورت ہے, طلاق یافتہ ہے, بیوہ ہے, عمر زیادہ ہے, عمر کم ہے, اس کا ہیڈیک ہے, بھائی تو ٹھیک ہے, تو نے شادی کر لی, مٹھائی کھلا دے, پتلی گلی سے نکلو, دلہن کو جھانکنے کی کوشش مت کرو. اب دلہنیں بیٹھی ہوتی ہیں شادی ہال میں, مرد بھی جا کے دیکھ رہے ہیں اس کو, دوست بھی جا کے دیکھ رہے ہیں. اب بتاؤ کوئی 25 سال کا آدمی 40 سال کی بیوہ سے کرے گا ایسی صورت میں شادی؟ وہ اسٹیج پہ 40 سالہ بیوہ دلہن بن کے بیٹھی ہوئی, یہاں دوست بھی جا کے دیکھ رہے ہیں, تو وہ تبصرہ کریں گے. دوست تو پھر آپ کو پتا ہے وہ چھوڑتے تھوڑی ہیں, وہ تو تبصرہ کرتے ہیں. تو بھائی جس سے بھی کی ہے, بیوہ سے کی ہے, طلاق یافتہ سے کی ہے, جس سے بھی کی ہے, ان کا پرسنل معاملہ ہے. یہ ایکسپوز کرنے کی, نمایاں کرنے کی چیزیں نہیں ہیں. ہاں اپنی بکریاں دکھاؤ, میں بکریاں دکھاتا ہوں, بکرا لیا پچھلے اتوار کو, خاندانی بکرا دکھاتا ہوں, یہ بکرا دیکھو, تو اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگوں میں بکرا خریدنے کی, بکریاں پالنے کا شوق پیدا ہوگا, تو اچھا ہے, ہو جائے شوق پیدا. تو بیویوں کو دکھاؤ گے نا, تو خوبصورت بیوی ہوگی, تو وہ جو دوسرا ہوگا وہ کہے گا میں پتہ نہیں کیا اٹھا کے لے آیا یار, وہ دکھائے گا ہی نہیں. اب آپ کہو گے اچھا اس لیے نہیں دکھا رہا. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے میت کو چھپانے کا حکم ہے, میت کو چھپانے کا. میرے والد صاحب کا انتقال ہوا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, میں نے نہیں زیارت کروانے کی. لوگوں نے کہا باتیں بنیں گی, کہیں شکل تو نہیں بگڑ گئی, خدا نہ خواستہ کوئی کچھ چھپا اس لیے رہے ہیں, اللہ نہ کرے. میں نے کہا بھائی اللہ کا فضل ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور میں نے کہا بعض دفعہ انسان کی شکل خراب بھی ہو سکتی ہے موت کی وجہ سے, یہ تو نیچرل ہے نا. فالج والا آدمی کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, بعض دفعہ کچھ بھی 10 چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس سے تو اور ثابت ہوتا ہے کہ میت کو چھپانا چاہیے, تاکہ اگر اس کی شکل خراب ہو گئی ہے تو لوگ اس کے بارے میں غلط تبصرے نہ کریں. اسلام میں میت کو بڑی عزت دی گئی ہے, تبھی تو غسل کفن دے کے جنازہ پڑھ کے دفنایا جاتا ہے. تو اسلام یہ چاہے گا کہ لوگ اس کے بارے میں کہیں اس کا منہ یوں ہو گیا, اس کا منہ ایسا ہو گیا, اس کا یوں ایسا ہو گیا. تو وہاں بھی یہی مسئلہ ہے. خیر, تو موسیٰ علیہ السلام کے ایک دلیل کیا ہو گئی, یعنی میں بتا رہا ہوں کہ اللہ پیغمبر کے برحق ہونے کے ایک دلائل نہیں بلکہ دلائل کے انبار لگاتے ہیں. پھر جا کے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی ہیں, اور پھر ان کو کوئی فالو نہیں کرے گا تو بستیوں کی بستیاں الٹ دی جاتی ہیں, قوموں کو سمندروں میں غرق کر دیا جاتا ہے, زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے, دنیا کا عذاب بھی آتا ہے, آخرت کا عذاب بھی آتا ہے. تو یہ ایسا ہی نہیں ہو جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جا کے کہا, میں مجھے کتنے کانفیڈنس کے ساتھ پھر اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر, اپنا کچھ بھی نہیں, میں ایسا ہوں, میں یوں ہوں, میں یوں ہوں. آج کیا ہوتا ہے کہ جب جو باطل لوگ ہیں نا, ان میں بڑی برائی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں, اپنے مشن اور اپنے ویژن کو پیچھے رکھتے ہیں. وہ پیغمبروں میں یہ چیز نہیں ہوتی. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ میں آپ کو نبی بنا رہا ہوں, فرعون کے پاس جائیں, تو موسیٰ علیہ السلام کو پتا چل گیا بنی اسرائیل کا لیڈر کون ہے, میں ہوں. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ ذمہ داری کو پسند نہیں کیا, کہا ہارون کو بنا دیں, میرے بھائی کو. علماء کہتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر, کیونکہ ان کو کیا تھا کہ بھائی میری زبان اس طرح بلاغت نہیں ہے جس طرح ہارون جتنا اچھا کام کر سکتے ہیں اتنا اچھا میں نہیں کر سکتا. آج کسی میں ظرف ہے کہ یار میں جس ویژن کو لے کے چل رہا ہوں, جو میں امت کی خیر خواہی چاہتا ہوں, فلاں آدمی اگر الیکشن میں جیت جائے تو وہ زیادہ اچھا کام کر سکتا ہے بنسبت میرے, لہذا میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں, فلاں کو آگے لے آتا ہوں. نا 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 نا, جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, جب میں ہوں تو وہ کس کھیت کی مولی ہے, وہ کیوں آ رہا ہے آگے. اس کا مطلب اپنی شخصیت کو نکھارنا ابھارنا مقصد ہے, قوم کی خدمت مقصود نہیں ہوتی. علماء نے ایک مثال بیان کی. علماء کہتے ہیں, اگر آپ, علماء یہ مثال علماء کے لیے بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کہیں ممبر پہ بیان کر رہے ہیں, آپ کو خیال یہ کہ اگر فلاں آدمی اس ممبر کو سنبھال کر بات کرے تو قوم کو مجھ سے زیادہ فائدہ ہوگا, تو اگر آپ پھر ممبر نہیں چھوڑتے تو اس کی علامت ہے کہ آپ تبلیغ اپنے لیے کر رہے ہو, اللہ کے لیے نہیں کر رہے. موسیٰ علیہ السلام تو اپنی سیٹ فوراً چھوڑ دی. نبوت بھائی ٹھیک ہے, آزمائشیں آئیں گی, لیکن نبیوں والا اکرام بھی تو ملے گا نا بنی اسرائیل کی طرف سے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, ہارون کو بنائے, ہارون کو, وہ بلیغ ہیں, وہ زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں. اللہ نے کہا کلا اے موسیٰ, ہرگز ایسا نہیں ہے, ہاں ہم ہارون کو تیرا مددگار بنا دیں گے. جو آدمی حب جاہ کا مریض ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے مجھے مددگار بھی نہیں چاہیے, ون مین شو, میں اکیلا, ٹھیک ہے نا, میں ہوں بس, کوئی بھی نہیں ہو اس جیسا. تو یہ تکبر ہے. تو جس عالم کے پاس, جس مذہبی لیڈر کے پاس آپ کا ذہن یہ بن رہا ہو نا کہ آپ کو وہی اچھا لگنے لگے باقی سارے خراب, تو سمجھ لو کہ آپ کا جو لیڈر ہے نا, جو قائد ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے.
समझते हो कि नहीं समझते? ये बहुत अहम पॉइंट की बात बता रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं हम फलां के बयान सुनते हैं, हमें वो इतने अच्छे लगते हैं, फिर वो दूसरों के कीड़े निकालना शुरू, अबे फलां भी गलत, फलां भी गलत। ये हर तबके में आपको ऐसे मौलवी मिलेंगे कि उनके पास बैठने से ऐसा लगता है इनके अलावा दुनिया में कोई सही है ही नहीं। वो हो ये रहा था बड़ी होशियारी से ना, चालाकी से वो अपने मुरीदों का ऐसा जहन बना रहे होते हैं, सराहतन नहीं, किसी दूसरे की नफी नहीं करते, लेकिन ऐसी चालाकी से जहन बना रहे होते हैं कि लाशऊरी तौर पर उनके मुरीदों को, उनके शागिर्दों को ऐसा लगने लगता है कि बस यही है दुनिया में, बाकी कोई भी नहीं है। तो जिस मुरीद के दिमाग में ये ख्याल आना शुरू हो जाए तो समझ लो कि फॉल्ट मेरे शेख में है, शेख सही नहीं है, बाकी सारे क्या हैं, सही हैं। बहुत मुश्किल है बात समझाना, बहुत मुश्किल। तो ऐसे उलमा के पास जाया करो जिनसे मिलके आपको बाकियों से अकीदत बढ़े, जो भी दीन की दावत का काम कर रहा है। तो ऐसी तंजीम में जाओ, कोई दीनी तहरीक में, जिस तहरीक के बाद आपको दीन की दूसरी तहरीकें भी अच्छी लगने लगे। अगर आपकी तंजीम जिसे आपने ज्वाइन किया हुआ है उसके बाद आपको लगता है सारे पकोड़े बेच रहे हैं, यही तंजीम है जो दीन का काम कर रही है, तो समझ लो ये तखरीब का काम ज्यादा कर रही है, दीन का काम कम करे। बास तंजीमें ऐसी हैं वो कुरान की तंजीमें और सुन्नत के को जिंदा करने की तंजीमें और तौहीद और बिदत, तौहीद का प्रचार और बिदत के खात्मे की तंजीमें, लेकिन जब आप इन तंजीमों को ज्वाइन करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा सिर्फ यही, इनके अलावा सब क्या है, गलत हैं। तो बस समझ लो कि ये ठीक नहीं है। जो भी दीन का काम कर रहा है भाई, इतने सारे शोबे हैं, ये सिर्फ रक्शे पे अच्छा लगता है, इसके अलावा कहीं भी अच्छा नहीं लगता। तो मूसा अलैहिस्सलाम का कॉन्फिडेंस देखो भाई। फिर दूसरी बात, मूसा अलैहिस्सलाम चाह रहे हैं कि ये नबूवत किसको मिले, हारून को। अल्लाह ने कहा नहीं, आप लीडर बनोगे, मुसल्लत किया गया आपके ऊपर इस ओहदे को। फिर हारून के साथ जब पहुंचे हैं दरबार में तो अपनी बड़ाइयां बयान नहीं कर रहे, मैं फिरौन, मैं इतना अच्छा, मैं इतना अच्छा, मैं इतना अच्छा, मैं इतना अच्छा, तुझे पता नहीं है मैं कैसा, मेरी सलाहियत, तो मैं तो तेरे दरबार में इतने साल रहा हूं, मेरी जहानत का तुझे पता नहीं है। अपनी नेकियां बयान नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह की किबरियाई, ताकि दावत में यानी ये बिल्कुल फेयर रहे दावत, और विजन जो आपका और जो आपका मकसद है ना उसमें कोई यानी क्लियरिटी रहे, उसमें कोई किसी किस्म की उसमें इबहाम ना हो कि किसकी तरफ दावत दे रहे हैं। भाई अल्लाह की तरफ दावत दे रहा हूं जो हम सबका रब है। और फिर अल्लाह की बड़ाई बयान की। जब फिरौन ने देखा ना कि ये तो सारा मजमा मेरे हाथ से निकलता जा रहा है और अल्लाह ही अल्लाह चल रहा है, तो फिर फिरौन पहले तो ये देखो कितना होशियार है, पहले ये देख रहा है कि आपकी दावत क्या है। उसका ख्याल था पहले मैं दावत में ऐब निकालूंगा, सुकम निकालूंगा कि आप बातें गलत कर रहे हो। जब अंदाजा हो गया ना बातें गलत नहीं है, तो फिर इंसान शख्सियत पे आता है। जितने लोग जो हक के खिलाफ चलते हैं, पहले वो हक की दावत में कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं, फिर जब देखते हैं कि यार इनकी दावत में कोई सुकून नहीं है, फिर शख्सियतों पे क्या उछाला जाता है, कीचड़। आज भी आप देख लो, ये हमारे जो लिबरल तबका है जो दीन से दूर है, ये क्या करते हैं, पहले तो जो मौलवियों की तकरीरें हैं ना, पर्दे के मुताल्लिक, दाढ़ी से मुताल्लिक, नमाज से मुताल्लिक, हज से मुताल्लिक, कुर्बानी से मुताल्लिक, सूद से मुताल्लिक, उसमें कि एक्चुअली इस्लाम तो यूं कहता है, ये लोग यूं कहते हैं एक्चुअली, लेकिन जब दलाइल से साबित हो जाता है ना कि इनकी बात, उलमा की बात गलत नहीं है, फिर उलमा की शख्सियतों में, अबे ये मौलवी ऐसे होते हैं, अबे ये मौलवी ऐसे होते हैं, अबे ये मौलवी, अबे इनके घरों में जाके देखो तुम्हें पता चलेगा बीवियों को इन्होंने रस्सियों से बांधा हुआ होता है, सुबह शाम कूटते हैं। और फिर कहीं जरा से वाकयात ऐसे जुल्म के आ जाएं तो देखो, वो जो अजीजुर रहमान साहब थे, उनका भी केस आया सामने, बहुत बड़ा जुर्म हुआ उनसे, कभी भी हिमायत नहीं करनी चाहिए उस जुर्म की, उसको कितना उछाला गया। उसके बाद हमारे एक सियासी लीडर भी एक्सपोज हुए होटल के कमरे में, उसको कितना उछाला गया। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। लोग ये कहते हैं कि वो मौलवी थे, मौलवी को तो करना ही नहीं चाहिए, और ये मौलवी तो नहीं था ना, तो इसने कर लिया तो क्या हुआ। भाई ये जुर्म अखलाकी लिहाज ठीक है, मौलवी जुर्म करे तो बड़ा जुर्म है, लेकिन इतना भी फर्क नहीं है कि एक पे ऐसे मिट्टी डाली गई है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और एक को ऐसे उछाला गया है पूरी दुनिया में जैसे, यानी ये मौलवियों के गोया ठेकेदार थे ये साहब, ठीक है ना, सारी दुनिया से इनको नुमाइंदा बना के मौलवियों ने भेजा हुआ था। एक आदमी के पर्सनल एक जुर्म को इतना उछाला गया, और वही जुर्म एक लिबरल आदमी कर रहा है तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये फर्क भी इसी वजह से है कि जब तक मौलवी को आप उसकी हौसला, उसको मुआशरे का एक काबिल एतराज फर्द नहीं बनाओगे, उस वक्त तक आपको ये खतरा है कि दलाइल की दुनिया में ये बातों में गालिब आ जाएगा। दलाइल की दुनिया में गालिब आएंगे बातों में, हमारे पास इनकी बातों का जवाब नहीं है,
تو اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت دی. پھر آخر میں فرعون کیا کہتا ہے کہ اے موسیٰ اگر تو سچا ہے اپنی دعوت میں, تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ خدا نے. تو فأتی بہا ان کنت من الصادقین, کوئی نشانی دکھا, کوئی ایسی نشانی دکھا جس سے ہماری عقل کیا ہو جائے ایک دم حیران, جو ہم سمجھے کہ خدا ہی یہ کام کر سکتا ہے, مخلوق یہ کام نہیں کر سکتی. فَأَلْقَى عَصَاهُ, پہلے پوری دعوت سن لی, پوری تبلیغ سننی, اس میں کچھ نہیں سمجھ میں آیا کہ میں کیا عیب تلاش کروں نا, بات تو خدا کی ہو رہی ہے. کہ کبھی کہتا ہے کہ پہلے لوگوں کا کیا ہوگا جو اتنے دنیا سے چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے وہ جہنم میں جائیں گے سارے. فرعون یہاں سے بات اچھال لیتا کہ ابے ہمارے باپ دادا کو وہی کیا کہہ رہا ہے جہنم, یہ دیکھو یعنی اس کو کہتے ہیں نا ایموشنل بلیک میلنگ, لوگوں کو جذباتی کر دیتا کہ یار ہم ابا کو اب یہیں سے پٹا ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے, مناظروں میں ایسا ہی تو ہوتا ہے, مناظروں میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں سامنے والے کو غصہ آئے, پھر اس پہ بڑے بڑے مناظرے اس طرح سے ہوئے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے ہمارا کسی سے مناظرہ ہو رہا تھا تو ہم ہارنے لگے, وہ کون تھے میں نہیں بتاؤں گا, وہ کسی بھی مسلک کے ہو سکتے ہیں. بہت پرانا قصہ, کہہ رہے ہیں ہم نے چوہا چھوڑ دیا مجمع میں نا, چوہے لا کے ہم نے پہلے ڈبے میں رکھے ہوئے تھے کہ اگر ہم ہارنے لگے چوہے چھوڑ دیں گے, اس سے بھگدڑ مچے گی, سب بھاگ بھوگ کے ختم ہو جائے. تو یہ بھی باطل لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ یار جب ہارنے لگو تو کوئی نہ کوئی لفڑا ڈال دو, کئی بات ہی کہیں سیٹنگ ہی نہ ہو. تو فرعون نے جذباتی کام کی بھی کوشش کی. فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ اگر ایک خدا پر ایمان ضروری ہے تو ہمارے باپ دادے تو ایک خدا کو نہیں مانتے تھے, ان کا ہوگا کیا؟ وہ یہ چاہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام بولے بھائی وہ بھی جہنم میں جائیں گے. یہاں سے فوراً کیا کرتا وہ, ارے میرے ابو کو میرے ڈیڈی کو جہنمی بول دیا, اور دیکھو تمہارے باپ کو بھی کیا بول دیا جہنم میں, تمہاری ماں جس نے تمہیں دودھ پلایا, حالانکہ اس کا جنت جہنم سے کیا تعلق ہے بھائی, آپ کو دودھ پلایا نا اس نے, لیکن جس خدا نے ماں کو یہ اولاد دی اس ماں نے اس خدا کو مانا کہ نہیں مانا؟ بھائی مخلوق پر احسان ہے نا, خدا کے لیے کیا کیا انہوں نے. اب موسیٰ علیہ السلام دلائل کی دنیا میں الجھ جاتے, دلیل سے سمجھاتے, لیکن لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے, میری ماں کو جہنم میں, میری باپ کو بھی جہنم میں ڈال دیا. اب یہ تو بڑا پھڈا کھڑا ہو جاتا. وہ دلائل سے سمجھاتے کہ بھائی تیری ماں کا جنت جہنم سے کیا تعلق ہے, جنت جہنم کا تو عمل سے تعلق ہے نا. اللہ یہ دیکھ کے کسی کو جہنم میں ڈالے گا کہ مشرک تھا, یہ دیکھ کے تھوڑی ڈالے گا کہ تیری ماں تھی یا تیرا باپ تھا. ایسے تو بھی کسی کا باپ ہے, پھر تو ساری بحث ہی غلط ہو گئی. تو دلیل حضرت موسیٰ کے پاس بہت واضح تھی جواب دینے کے لیے, لیکن حضرت موسیٰ بہت ذہانت اور حکمت بصیرت کے ساتھ دعوت دے رہے تھے. ان کو پتا تھا ابھی یہ فرعون کی چالاکی وہ سمجھ گئے. بالکل ایسے جیسے ہم نے کہا نمائندے سے رابطہ کرو, ڈائریکٹ ہم سے رابطہ کرنے کی ضرورت, نمائندے کا نمبر یوٹیوب پہ ڈالو تاکہ پتا چلے کہ یہی نمائندہ ہے, ورنہ ہمیں مکر جائے گا بھائی ہمارا نمائندہ نہیں تھا. یہ سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ خیر یہ اتنا بڑا واقعہ نہیں تھا, ایمان کفر کی جنگ نہیں تھی. میری تو عادت ہے نا درمیان میں چیزیں لانے کی, تو وہ ایمان کفر کی جنگ تھی. یہ تو چلتا ہے مارکیٹ میں جو کچھ ہو رہا تھا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی, اچھا آپ نے تقریر تو بڑی زبردست کر دی. وہ رب جس نے جو کائنات کو بنایا, جو ہر چیز کو نیچر پہ چلایا, جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے, منہا خلقناکم, اسی مٹی سے پیدا کیا, اسی مٹی میں کر دیتا ہے, اور طرح طرح کے نباتات پیدا کیے. ٹھیک ہے جی, بہت زبردست. فرعون سمجھ گیا بھائی یہ قوم میرے ہاتھ سے, یہ تو پورا مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہو گیا نا, لوگ جذباتی ہو رہے ہیں, ان کی بیان جیسا بیان ہو گیا, یہ تو لوگ جذباتی ہو رہے ہیں, یہ تو سارے مجھے چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے. فوراً یو ٹرن لیا, کہنا فما بال القرون الاولی, اچھا آپ اتنے ہی سچے ہو تو ہمارے باپ دادے اور جتنی قومیں چلی گئی ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ وہ چاہ رہا تھا یہ زبان سے کیا کہتے ہیں بھائی جو شرک پر گئے جہنم میں, اور پھر مجھے موقع مل جائے گا. دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمها عند ربی فی کتاب, وہ کہاں جائیں گے, کس کو کیا ٹھکانہ ملے گا, میرے رب کے پاس کتاب میں سب محفوظ ہے. لا یضل ربی, میرا رب نہ غلطی کرتا ہے کہ کسی کو جنت میں جانا ہو جان کر اس کو جہنم میں پھینک دے, اور بنتی جہنم ہو صحیح ہے نا, زبردستی اس کو کہاں گزیڑ دے جنت میں. ولا ینسا, اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ بھولے سے ایسا ہو کہ جانا جنت میں تھا, غلطی سے بھولے سے یعنی جہنم میں پھینک دیا. تو جس کو جہاں جانا ہوگا میرا رب وہی بھیجے. الذی جعل لکم الارض مہدا, پھر اللہ کی تعریفیں شروع کر دی. وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. یعنی دوبارہ سے ان کو پتا تھا کہ میں جو رب کی کبریائی بیان کر رہا ہوں نا, فرعون کو زیادہ تکلیف کس سے ہو رہی ہے, اور یہ مجھے بیان نہیں کرنے دے گا, اور یہ موقع میرے ہاتھ میں دوبارہ آنے والا نہیں ہے. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا, اور زمین میں اس نے تمہارے لیے راستے بنا دیے. میں حیران ہوتا ہوں جو پہاڑی سفر کرتا ہوں نا, میں ہر پہاڑ میں راستے بنے ہوئے ہیں بھائی.
कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें, ये खुदा की तरफ से पहले से इंतजाम है इस कायनात में। ऐसा नहीं है कि दुनिया बिल्कुल बंद हो जाए, पहाड़ों को अल्लाह ने इस तरह से बनाया कि उसमें रास्ते बन सकते हैं। तो फिर फिरौन ने जब देखा ना कि ये हरबाबी नाकाम हो गया, तो फिर फिरौन क्या कहता है कि फाती भी आयतिन, तेरे पास कोई निशानी है ना, कोई मोजज़ा दिखा दे। भाई पहले पैगंबर जितने आए हैं क्या लेकर आए हैं? मोजज़ा, कुछ ऐसा अचंभे की चीज दिखा जिससे हम समझें कि भाई ये इंसानों का काम नहीं है, खुदा तेरे साथ है। फौरन, अब मैं बता रहा हूं ना, डॉक्यूमेंट्स पैगंबरों के पास बहुत मजबूत होते हैं। आज देखो हर थोड़े दिन में कोई ना कोई झूठी नबूवत का, कोई इमाम मेहदी का, कोई पता नहीं क्या निकल के आ रहा है। इमाम मेहदी जब आएंगे ना, इतने वाज़ेह दलाइल होंगे कि सारी दुनिया गवाही देगी ये कौन है। ऐसा नहीं होगा एक आदमी लाहौर से उठ के दावा करेगा फिर बातें भी मखनचों वाली शुरू कर देगा। आजकल जितने इमाम मेहदी मार्केट में आ रहे हैं, आदमी कहते हैं इंसान का बच्चा नहीं है, ये इमाम मेहदी कहां से हो गया। बिल्कुल रूहानी इलाज वाले होते हैं ये इमाम मेहदी जो बनते हो रहे हैं। और अब शुक्र है लोग डरते हैं, ये इमाम मेहदी टाइप के लोग जो है ना, ये लोगों से डर रहे होते हैं, डर होता है कोई पेल के ना चला जाए। तो ये खुफिया दावे इमाम मेहदी के कर रहे होते हैं अपने खास खास मुरीदों को। छप्पड़ में बताया जिसको होता है ना, ये माशाल्लाह वेट लिफ्टिंग का माहिर बन चुका है, उसको छप्पड़ में बताते हैं कि मैं इमाम मेहदी हूं। ये भी मार्केट में चल रहा है। उसको छप्पड़ में क्या बताते हैं? मैं मेहदी हूं। तो वो जैसे रूहानी इलाज वाले, इनकी बातें आप सुनो तो वो कोई अक्लमंद इंसान नहीं लग रहे होते, ये तो मुआलिज पता नहीं कहां से हो गए। तो इनका भी यही है। तो पैगंबर के ऐसे दलाइल होते हैं। तो कुरान क्या कहता है कि फालका साहू, लाठी जमीन पे डाली, फैदा ही अफ़अबान मुबीन, अशदहा बन गई, और हाथ गरिबान में डाला, जब निकाला तो सूरज की तरह चमक रहा था। फिरौन को बड़ा जबरदस्त मौका मिल गया, भाई जादू है। हालांकि तूने तो खुद कहा था ना कोई मोजज़ा दिखाओ, तूने खुद कहा था। अगर तुमने जादू ही कहना था इसको, तो सवाल पैदा होता है फिर मोजज़े का मुतालबा। मोजज़े तो इसी तरह के होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं जो अकल से बालातर होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कह सकते थे कि ए फिरौन, फिर तूने जब इसको जादू ही कहना था तो ये मुतालबा ही ना करता, कुछ और दलील मुझसे मांगता, क्योंकि इस बात का तो इम्कान था कि मोजज़े को तू क्या कहेगा, जादू कहेगा। इम्कान तो था ना इस बात का। तो पहले से ही ऐसी बात का, जैसे एक आदमी कहता है मुझे किसी ने कहा तुम कसम उठा के कह दो कि ये बात दुरुस्त है, यानी मैंने तुम्हारे इतने पैसे देने हैं। मेरे सामने ये वाकया हुआ, कह रहे मैंने कसम उठा के कहा कि तुमने मेरे इतने पैसे देने हैं। उसने कहा झूठी कसम उठा रहे हो। मैं वहां मौजूद था, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा कि फिर तुमने इससे ये कहा क्यों कि कसम उठा के कहो, ये कहा क्यों कि कसम उठा के? ये तो बददियानती हो गई ना। कसम उठवाते ही नहीं, इसलिए कि भाई आप ये कहते यार तुम्हारी कसम पे मुझे यकीन नहीं है, मैं कसम ही नहीं उठवाऊंगा। लेकिन जब एक आदमी से आप कह रहे हैं कि कसम उठा के कहो कि वाकई मैंने तुम्हारे इतने पैसे देने हैं, अगर वो इस बात के बाद कसम उठा ले तो फिर आपके पास ये राइट नहीं है कि आप उसको क्या कहें, झूठा।